दोस्तों, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड उर्दू ड्रामा की चौथे एपिसोड के साथ अबान उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का पहले में ख़त्म हुआ हुआ ड्रामा दिल ढूंढता है फिर वही है। इसको एक्सप्रेस टीवी वालों ने लिया। ज़ारा नूर अब्बास और जाहिद अहमद के साथ इसमें रुबीना अशरफ भी हैं, महमूद अहमद साहब भी हैं। इस ड्रामे को लिखा है रिदा बिलाल साहिबा ने और उसकी डायरेक्शंस की हैं अदनान सरवर साहब ने। इसकी स्टोरी बहुत ही अहम मौजू, एक जहनी कमज़ोरी की बीमारी है जिस डिमेंशिया का नाम शायद कई लोगों ने सुन रखा हो। बतदरीज इंसान की याददाश्त जाने लगती है। बिलखुसूस उसको आज कौन आया था या कल कौन मिला था भूल जाएगा, मगर उसको 5 साल पहले कोई सैर, 20 साल पहले कोई दोस्तों के साथ की शरारत, वो सब तफसील से जुज़ियात के साथ याद रहेगी। और इसका बुनियादी तौर पे इलाज भी कोई नहीं है। किस्मत की बात है, कुछ लोगों के लिए ये बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है और कुछ लोगों में निस्बतन स्लोली। आमतौर पर तो ये बीमारी बुज़ुर्गों में देखी जाती है, मगर जवानों में भी आ जाती है, जैसे यहाँ पे जाहिद अहमद के साथ हो रहा है। जाहिद अहमद एक कामयाब बिजनेसमैन है जिनकी आईटी की कंपनी है, वो एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह बनाते हैं। और ज़ारा नूर अब्बास एक हॉबी के तौर पे केक बना के बेचती कम है, दोस्तों को ज़्यादा देती है। एक दिन जाहिद अहमद को घर से निकल के दफ्तर के रास्ते में सब कुछ भूल जाता है कि वो कहाँ जा रहा था, वो क्यों जा रहा था और दफ्तर का रास्ता क्या है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने दफ्तर से मुनक़ता हो जाता है और उसके जो बिज़नेस पार्टनर्स हैं वो भी उसको फारिग कर देते हैं, हालांकि ये उसकी अपनी बनाई हुई कंपनी है। ज़ारा नूर अब्बास जॉब तलाश करने की कोशिश करती है क्योंकि घर को तो चलाना है, एक बच्चा भी है जिसको जाहिद अहमद की बीमारी के खर्चे सभी की जिम्मेदारी है। और उस दौरान उसको मजबूरन एक केयर टेकर का बंदोबस्त करना पड़ता है। वो भी एक यंग खातून है, एक बच्चा है और वो रोज़ इनके घर आने लगती हैं। जाहिद अहमद को कन्फ्यूजन पैदा होनी शुरू हो जाती है, अगर मेरी बीवी ज़ारा है तो वो रोज़ चली क्यों जाती है, वो मेरे पास क्यों नहीं है। जाहिद अहमद को वालिदैन तो याद हैं, अपनी पसंद का शादी करना भी याद है, उसने खाना खा लिया है उसे याद नहीं रहा। वो लड़ता है, झगड़ता है, उसके लिए केयर टेकर कोशिश करती है उसका ख्याल रखने की। और ज़ारा नूर अब्बास भी कोशिश करती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके वो घर को टाइम दे, मगर वो मुमकिन नहीं है। तकलीफ दे सूरत हाल है। जाहिद अहमद को चीज़ें भूलती जाएंगी, दुनिया से लाताल्लुक होता जाए। इन दोनों ने अपनी पसंद से, घर वालों से लड़ के शादी की थी, मगर अब अपने घर वालों से राब्ते बहाल किए जाएं। ज़ारा नूर अब्बास ने वो चीज़ बड़ी खुश उसलूबी से की है और बहुत ही मोहब्बत से, बहुत तरीके से उसने अपने वालिदैन को अपनी कैफियत समझाई हैं। इसी मौजू पे बॉलीवुड में भी रिसेंटली एक फिल्म बनी सैयारा, जिसके गाने बड़े हिट हुए, मगर उसमें उन्होंने ड्रामाबाजी बहुत ज़्यादा कर दी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स कमर्शियल सिनेमा की जिम्मेदारियां और होती हैं। लेकिन अब आमतौर पे मेरा पहला ड्रामा आजकल का कोई चलता हुआ ड्रामा होता है, मगर ये एक्सप्रेस टीवी का दिल ढूंढता है फिर वही इतना अहम था कि मैं इसको मिस नहीं करना चाहता था। दूसरा ड्रामा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये आजकल का चलता हुआ ड्रामा है जिसका नाम है कफील। राइटर इसकी मशहूर उमैरा अहमद हैं और डायरेक्ट किया है मेसम नकवी ने, जिन्होंने अभी चंद दिन पहले ही परवरिश डायरेक्ट करके हमसे दाद वसूल की थी। सनम सईद एक पढ़े लिखे अच्छे खाते पीते घराने की बेटी है कि शादी इमाद इरफानी से कर दी जाती है। इमाद इरफानी भी एक घर का लड़का है, मगर अपने आप में बहुत ही अनस्टेबल और जज्बाती और गुस्से वाला है, जिसने कभी टिक के कोई काम नहीं किया। बहुत ही तकलीफ देह सी शादीशुदा ज़िंदगी दिखाई जाती है
اور 6-8 قسطوں کے بعد ہی یہ ڈرامہ جو کہ 90 کی دہائی میں شروع ہوا تھا 20 سال کی جمپ لگا کے آج کل میں آ جاتا ہے۔ اب ان کے بچوں کی بھی کہانیاں ہیں۔ جمشید یعنی عماد عرفانی کا جو ڈھنگ پہلے تھا جو وہ آج بھی ہے۔ بچے کام پہ لگ چکے ہیں، بیٹا اپنی نوکری، اور صنم سعید اپنی ٹیچنگ کی جاب کر کے گھر کو چلا رہے ہیں۔ ان کی 3 بیٹیاں بھی ہیں جو کہ اپنے آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے مصروف رکھتی ہیں اور کچھ نہ کچھ اپنے خرچے انٹرنیٹ کی آمدنی سے نکال لیتی ہیں۔ سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگ کیا کہیں۔ جب ان کی شادی ہوئی تھی، جب گھر والوں کو پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکا بالکل نکھٹو ہے، تب بھی طلاق کی بات ہوئی تھی، مگر لوگ کیا کہیں گے پہ معاملہ رک گیا تھا۔ آج پھر وہی بات ہو رہی ہے۔ صنم سعید کی سہیلیاں، پڑوسی اس کو مشورے دے رہے ہیں اور اس کے اپنے بچے کہہ رہے ہیں کہ ماں باپ سے چھٹکارا کیوں نہیں لے لیتی تم؟ وہ یہی کہہ رہی ہے بیٹا لوگ کیا کہیں گے، اور جب تمہارا کوئی رشتہ آئے گا تو لوگ باپ کا پوچھتے ہیں، میں انہیں کیا بتاؤں گی۔ بڑا نسلوں کا ٹکراؤ ہے، وہ بچے دیکھتے بھی ہیں ہمارے باپ کی حرکتیں، باپ کی باہر خواتین کے ساتھ دوستیاں، اور باپ کا ماں پہ صرف حکم چلانا۔ کافی انٹینس ڈرامہ ہے، ضرور دیکھیے گا۔ تیسرا ڈرامہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ تقریباً شاید 2020-22 میں آیا تھا، عہد وفا۔ مصطفیٰ افریدی صاحب کا لکھا ہوا ہے اور سیفی حسن نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ مصطفیٰ افریدی کا ہی ہم نے ریسنٹلی کابلی پلاؤ دیکھا تھا، اور سیفی حسن تو بہت ہی مشہور ایکٹر ڈائریکٹر ہیں جن کی شاید ہی سب سے امپورٹنٹ کام میری یاد میں تو عہد وفا 4 دوستوں کی کہانی ہے جو لارنس کالج مری یا لارنس کالج گھوڑا گلی میں پڑھتے ہیں۔ احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، احمد علی اکبر اور وہاج علی۔ احد رضا میر جی کا بیٹا ہے، عثمان خالد بٹ ایک بڑے لینڈ لارڈ کا بیٹا ہے، احمد علی اکبر اور وہاج علی نسبتاً غریب بیک گراؤنڈ کے ہیں جنہیں شاید اسکالرشپ پہ یہاں داخلہ ملا ہے۔ ان چاروں کی دوستی بہت ہی بے مثال۔ یہ اپنے اسکول کے اساتذہ، پرنسپل، سپورٹس ٹیچر، سیکیورٹی سب کی ناک میں دم کیے رکھتے ہیں۔ قصہ آگے چلتا ہے تو احد رضا میر اپنے باپ کی طرح فوج میں چلا گیا ہے، عثمان خالد بٹ سیاست میں، احمد علی اکبر CSS کر کے ڈپٹی کمشنر، اور وہاج علی انقلابی جرنلسٹ بن چکے ہیں۔ اور پھر ان کی زندگی کے فاصلے ان کی دوستی کو بھی افیکٹ کر دیتے ہیں۔ ہے تو یہ ISPR کا لکھوایا ہوا ڈرامہ، مگر بہت ہی خوبصورت ڈرامہ ہے میری نظر میں۔ ڈرامہ جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ ہے برنس روڈ کے رومیو جولیٹ۔ کراچی والے فوراً پہچان گئے ہوں گے۔ برنس روڈ جناب کراچی کی رگو جاں ہے، فوڈ سٹریٹ کے طور پہ اب لوگ اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ برنس روڈ کے رومیو جولیٹ کا کردار کر رہے ہیں اقرا عزیز، جو کہ ایک میمن جولر فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، اور حمزہ سہیل ایک UP کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک پکوان ہاؤس یعنی کیٹرنگ سروس چلا رہے ہیں۔ حمزہ سہیل نے خود IT میں گریجویشن کیا ہوا ہے، مگر ان کے والد شبیر جان کا خیال ہے کہ ان کو آ کے باپ کا کاروبار سنبھالنا چاہیے، اور جب یہ دونوں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے والدین صاف انکار ہو جاتا ہے، مگر دونوں اپنی عشق صادق کو ثابت کرنے کے لیے گھروں سے بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں۔ حمزہ سہیل کو ایک IT کمپنی میں اچھی سی نوکری مل جاتی ہے، اقرا گھر کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی کی سائیڈ سٹوری میں حمزہ سہیل کی بہن کا رول کر رہی ہے شہیرہ جلیل۔ شہیرہ کو شبیر جان اپنی برادری میں یاد دیتے ہیں۔ اس کا میاں بہت ہی
ابیوسو اور بدتمیز نکلتا ہے. یہ بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بس برداشت کرو. اسی دوران یہ ہمارے رومیو جولیٹ یعنی اقرا عزیز اور حمزہ سہیل اکیلے حالات سے لڑتے لڑتے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں اور اقرا اپنے گھر چلی جاتی ہے اور حمزہ اپنی زندگی کو مینج کرتے کرتے نوکری اپنی کھو دیتا ہے. والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور حمزہ کے پاس اب ذمہ داری آ جاتی ہے پکوان کو سنبھالنے کی. ایک طرف حمزہ پکوان کو سنبھال رہا ہے اور دوسری طرف اقرا کو منا رہا ہے. جب اقرا عزیز کو پتہ چلتا ہے کہ حمزہ کی بہن کے ساتھ وہاں برا سلوک ہو رہا ہے، خود سے شہیرہ سے مل کے اس کو ہمت دلاتی ہے. یہ دونوں لڑکیاں مل کے اور اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے ہیں. نئی نسل کے لیے بہت ہی اچھا ڈرامہ ہے میری نظر میں. یہ 4 ڈرامے مین تو ہو گئے، اب میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک تھوڑے پرانے ڈرامے کی طرف، یعنی کہ جو تقریباً 2013 میں آیا تھا، رہائی. یہ مہرین جبار کا ڈائریکٹ کیا ہوا ڈرامہ ہے اور اس کو لکھا ہے فرحت اشتیاق صاحبہ نے. بہت ہی بڑی سٹار کاسٹ ہے. نعمان اعجاز، سمینہ پیرزادہ، ماریہ واسطی، عدنان جیلانی، راشد فاروقی، نوشین شاہ، دانش تیمور. سمینہ پیرزادہ نے اپنے بیٹے نعمان اعجاز کی شادی کر دی ہے ماریہ واسطی سے. نعمان اعجاز مزدوری کرتا ہے کسی فیکٹری میں، کو ماریہ واسطی سے صرف بیٹیاں نصیب ہو رہی. نعمان اعجاز کے ایک دوست سے کہتے ہیں کہ تمہیں دراصل بیٹے کی چاہ ہے، بہتر ہے کہ تم دوسری شادی کر لو. اور دوسری شادی کے لیے وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی جس کی عمر شاید 10-11 سال ہے اس کو پیش کر دیتا ہے. نعمان اعجاز کی کلثوم سے شادی ہو جاتی ہے. یہاں پہ ایک ٹوسٹ ہوتا ہے کہ ماریہ واسطی اور سمینہ پیرزادہ اس کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے اور ایک طور پہ ان تینوں کی اکائی بن جاتی ہے. وسیم کی بدقسمتی کہیے، کلثوم سے بھی اس کو بیٹی ہی ملتی ہے. وسیم گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور جا کے کیڈوں میں جعلی دوائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے. وہاں پہ ایک پولیس ریڈ کے دوران اسے گولی لگتی ہے. اب جب اس کی ایک ٹانگ ناکارہ ہو گئی ہے تو اس کو گھر آنا پڑتا ہے اور گھر آنے پہ اس کو ماں اور دونوں بیویاں سنبھالتی ہیں. جو فاؤنڈیشن سے مدد لے کے سمینہ پیرزادہ اور ماریہ واسطی اور کلثوم ایک کپڑوں کا بزنس شروع کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی چلانے لگتے ہیں. تو چلیے، یہ ہوئے آج کے 5 ڈرامے. رہائی بھی ضرور دیکھیے گا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا. یہ سب کچھ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. تو جیسے میرے دوست ٹائر بٹ صاحب نے کہا تھا کہ ان کو آپ ریٹ کیا کریں، تو شاید آج کچھ ریٹنگ ہو گئی ہے کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی پہلے نمبر پہ آ گیا ہے، اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو رہائی دوسرے نمبر پہ ہوگا. کفیل، عہد وفا اور برنس روڈ کے رومیو جولیٹ. تو دیکھیے گا اور آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا. بہت شکریہ. فی امان اللہ.